السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا کو اجرام مساویہ سے مزین کیا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں آسمان پر اربوں خربوں کی تعداد میں یہ ستارے ہر سمت پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان اجرام سماویہ میں جہاں دیکھنے والوں کے لیے دلکشی اور کشش کا بھرپور سامان ہے، وہیں پر ان کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں اپنے خالق و مالک کی کبریائی اور بڑائی کا تصور بھی ابھرتا ہے، اور انسان اپنے خالق و مالک کی کبریائی شان اور عظمت کی معترف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حامیم سجدہ میں سورج، چاند اور ستاروں کے سامنے جھکنے سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، تم مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور تم سجدہ کرو اللہ کو جس نے پیدا کیا ان سب کو، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام حمید میں سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق کے مقاصد بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ وہی ہے جس نے بنایا سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا، اور اس نے مقرر کی ہیں اس کی منزلیں تاکہ تم معلوم کرو سالوں کی گنتی اور حساب۔ نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ مگر حق کے ساتھ۔ وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں نئے چاند کی بارے میں ارشاد فرمایا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں، آپ کہہ دیں یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کے تعین کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قصص کی آیت نمبر 73 میں سورج کے آنے اور چلے جانے یعنی دن اور رات کے فوائد کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور اپنی رحمت سے ہی اس نے بنایا تمہارے لیے رات اور دن کو تاکہ تم آرام کر لو اس رات میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے دن میں، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اسی طرح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک مختلف اوقات میں نمازوں کو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ شمس و قمر کے ذریعے گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے مطابق اپنے نظام الاوقات کی مرتب کیا جا سکتا ہے۔ سورج اور چاند کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کی تخلیق کے مقاصد کو بھی بیان کیا۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر انتہائی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، دیکھنے والی آنکھوں کو خوبصورت اور بھلا معلوم ہونا، ستارے دیکھنے والی آنکھوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ ہجر کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنائے آسمان میں برج، اور ہم نے مزین کر دیا انہیں دیکھنے والوں کے لیے شیاطین کا رجم۔ سورہ ہجر کی جس آیت میں پہلے فائدے کا ذکر کیا گیا ہے، انہی سے متصل آیات میں اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقصد یعنی شیاطین کو رجم کرنے والی کیفیت کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد ہوا، اور ہم نے محفوظ کر دیا انہیں ستاروں کو ہر شیطان مردود سے، مگر جو چوری چھپے سن بھاگے تو پیچھا کرتا ہے اس شیطان کا ایک روشن شعلہ۔ بحر و بر کی اندھیروں میں راستہ دکھانا۔ ستاروں کی تخلیق تیسرا مقصد یہ ہے، جب انسان خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہوں کا تعین نہیں کر سکتا تو مختلف جہتوں میں پھیلے ہوئے ستاروں مثلا قطب شمالی، قطب جنوبی وغیرہ، اسی طرح دیگر جہتوں کو دیکھ کر وہ اپنی سمت کا صحیح اندازہ میں تعین کر سکتا ہے۔ اسی حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کی آیت نمبر 97 میں یوں فرمایا، اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ یقیناً ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔
ان تین مقاصد کے علاوہ ستاروں کی تخلیق کا کوئی چوتھا مقصد نہیں۔ بعض لوگ جو اپنی آنے والی زندگی کو ستاروں کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو اس حدیث پاک سے نصیحت اور عبرت حاصل ہونی چاہیے۔ سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز حدیبیہ میں پڑھائی اور رات کو بارش ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں کو متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بعضوں کی صبح تو ایمان پر ہوئی اور بعضوں کی کفر پر۔ تو جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوئی تو وہ ستاروں کے بارش برسانے کا منکر ہوا اور وہ مجھ پر ایمان لایا، اور جس نے کہا بارش ستاروں کی گردش کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایک بارش کے برسنے کی نسبت بھی ستاروں کے ساتھ کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں، اور ایسا عقیدہ انسان کو ایمان کے راستے سے ہٹا کر کفر کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں سورج، چاند اور ستاروں کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے حال اور مستقبل کے معاملات کو ستاروں کی تخلیق کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے اس سے منسوب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کو تقدیر اور مستقل کا مالک سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔